الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دی طرف دوڑو، نیکیاں کرنے چ سبقت ایک دوجے تو لو، ایک دوجے تو ودن دی کوشش کرو۔ اسے دے تحت ایک حدیث پاک ذکر کرنی ہے جس نو حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند دے نال جامع ترمذی دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتی ہے، جس دے اندر پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو 7 قسم دیاں آفتاں آمن تو پہلے نیکیاں دی طرف ودن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادہا وامر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 7 چیزاں دے آمن تو پہلے 7 آفتاں آمن تو پہلے نیک اعمال کرنے چ جلدی کرو، یعنی اگر تانوں نیکیاں دا موقع میسر ہے لیکن تسی نیکی کردے نہیں، نیکیاں دا موقع میسر ہویا ہے نیکی کردے نہیں ہو، کہ کردے کیوں نہیں ہو؟ کہندے ہو کہ آئندہ کر لواں گے، یہ وقت بڑا ہے، یہ جوانی دی مستی نشہ اس نو انجوائے کر لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی کیڑی چیز دا پھر انتظار کردے ہو؟ تانوں انہاں 7 آفتاں دے آمن تو پہلے نیک اعمال کرنے چاہیے نے، جب کہ تسی ٹال مٹول نال کام لے رہے ہو، شیطانی داؤ فریب اور دھوکے دے اندر اور شیطانی چال دے اندر، شیطان دے وسوسے دے اندر قابو آ چکے ہو، اس وقت پھر تانوں سوائے پچھتاوے تو کچھ نہیں ملنا۔ پہلی چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حل تنتظرون الا فقرا منسیا، تسی ایسے فقر غربت محتاجی دا انتظار کر دیو جڑی تانوں سب کچھ بھلا ڈالے گی، حتیٰ کہ رب دی یاد بھی بھلا ڈالے گی۔ بعض دفعہ فقر بندے نو بڑے غلط کام کروا دیندا ہے۔ اگر فقر دے نال صبر اور شکر مل جائے تو اے اس مالداری نالوں افضل اور بہتر ہے جس مالداری چ بندے نے نہ شکری کرنی ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا تسی ایسے فقر دا انتظار کر دو جڑا تانوں سب کچھ بھلا ڈالے گا، حتیٰ کہ رب دی یاد بھی بھلا ڈالے گا۔
اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او غنن متغین، یا ایسی مالداری دا انتظار کر رہے ہو جڑا تواڈے اندر طغیانی پیدا کرے گی، تواڈے اندر رب دی نافرمانی پیدا کر دے گی، تانوں سرکش بنا دے گی، ایسی مالداری دا انتظار کر رہے ہو۔ بعض دفعہ اساں دیکھ رہے ہیں معاشرے چ کہ بندے مالدار ہو جاندے نے، بڑے بڑے مالدار ہو جاندے نے، لیکن سرکش بھی بن جاندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی پھر اس طرح دی مالداری طلب کردے ہو جڑی تانوں سرکش بنا دے، تے سرکش بندہ پھر نیکی دی طرف نہیں آمدا، صرف ظلم و ستم دی طرف آمدا ہے، معصیت دی طرف آمدا، گناہ دی طرف آمدا، رب دی نافرمانی دی طرف آمدا وے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او مرضن مفسدن، یا اس بیماری دا انتظار کردے ہو پے جیڑی تواڈے اندر جسمانی طاقت نو انج تباہ و برباد کر دے گی کہ نیکی دی طاقت ہی نہیں رہن دے گی۔ چوتھی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او حرمن مفندن، یا اس طرح دے بڑھاپے دا انتظار کردے ہو پے کہ بڑھاپے چ جا کے نیکیاں کر لیں گے، اور ایسا بڑھاپا جڑا تواڈی عقل نو ہی ختم کر دے۔ پھر کی ہوندا ہے کہ بندے نو اگر خدا نخواستہ ایسا بڑھاپا آ گیا ہے جڑا ارذل العمر نو پہنچ چکیا بندہ، ارذل العمر او عمر ہوندی ہے کہ بندے نو جڑیاں شیواں یاد ہوئیاں وہ بھی یاد کو نہیں رہندیاں، تو بندہ ایسے بڑھاپے دا انتظار کر رہا ہے کہ عقل ہی ختم ہو جائے، یادداشت ہی ختم ہو جائے۔ پھر اگر بندہ نیکی دی طرف رغبت رکھدا بھی ہے تو یادداشت کمزور ہونے دی وجہ تی یا ختم ہو جانے دی وجہ تی بندہ جڑی نیکی کر رہا، مثلا نماز ہی پڑھ رہا، انہوں یہ کو نہیں یاد رہندا میں رکھتاں کتنیاں پڑھ دیاں نے، یا میں رکھتاں تے پوریاں پڑھیاں نے، لیکن انہوں یہ کو نہیں یاد رہندا کہ میں جڑے کلمات پڑھنے سن وہ کتنے پڑھے نے، کتنے چھڑ دیتے نے یا نہیں پڑھیتے۔ مطلب پھر اس طرح دا معاملہ بندے دے نال سرزد ہو جاندہ وے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او موتن مجہزن، یا ایسی موت دا انتظار کر رہے ہو جڑی تواڈے سر تے کھلوتی ہے۔ چھویں چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او الدجال فشر غائب ينتظر، یا اس دجال دا انتظار کر رہے ہو جڑا دجال سب تو برے غائب دے انتظار والا ہے، کہ دا فتنہ بڑا خطرناک ہے دجال دا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت نو دجال دے فتنے تو ڈر سنایا ہے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت نو دجال دے فتنے تو ڈر سنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن میں تانوں ایک ایسی گل دسنا چاہنا جیڑی پہلے نبیاں نے اپنی امت نو نہیں دسی سی، میں تانوں دسنا چاہنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال دی نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ کانا ہوئے گا اور خدا ہونے دا دعویٰ کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عیب تو پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کانا ہوئے گا، خدا ہونے دا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہاں، مینوں الہ منو، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا حقیقی خدا ہے وہ تو اس عیب تو پاک ہے، یہ مطلب ہے خدا نہیں ہے، جھوٹا ہوئے گا اور ایسا ایسا دجل و فریب کرے گا کہ بندے دے چنگل وچ بڑے قابو آ جان گے، اور جڑے آ جان گے وہ ایمان تو ہاتھ تو بہن گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی کہ 3 چھوٹے دجال آون دے میری امت وچ، جڑے دعویٰ کرن دے کہن گے لوکاں نوں کہ اسی نبی ہاں، حالانکہ وہ جھوٹے نبی ہوں۔ دجال کہندے انہوں نے جڑا سب تو زیادہ جھوٹا ہوئے، وہ چھوٹے دجال نے، انہاں تو بھی وڈا دجال یہ ہوئے گا جڑا خدا ہونے دا دعویٰ کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی اس دے آمن دا انتظار کر دے کہ جیسے وہ آوے گا اسے نیکیاں کر لیں گے، حالانکہ او دے آمن والے دور وچ تے فتنے بہت زیادہ ہون گے، فتنیاں وچ بندہ انج قابو آ جاندا وے کہ نیکی دی بندے دی طرف رغبت ہی نہیں رہنی الا ماشاء اللہ۔
اور آخری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب الساعۃ والساعۃ ادھا و امر، یا تسی اس قیامت دا انتظار کرو جڑی بڑی ہولناک ہے اور کڑوی ہے۔ ایک بزرگ سن، دانا سن، حکیم سن بڑے، علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب دے اندر ہے یہ واقعہ لکھا۔ انہوں کو ایک شخص گیا، انہیں کہا کہ مینوں کوئی ایسی دوا اور علاج تجویز کر دیو کہ میں دن نوں بھی ستا رہواں۔ وہ حکیم سن، دانا سن، انہاں کہا بالفرض اللہ تبارک و تعالی نے تینوں 40 سال زندگی دیتی ہوئے تے 40 سال زندگی کیونکہ دن اور رات دا حساب لائیے، رات 20 سال تیری گزر گئی سو کے، پیچھے رہ جاندے نے دن 20 سالاں دے، انہاں وچوں بھی تو کہنا کوئی ایسا علاج اور دوا تجویز کر دیو کہ میں ستا رہا نہ، کہ پھر یہ مطلب ہے تو مزید اپنی 10 سال زندگی کٹانا چاہنا ہے کہ جسے تو سو کے گزاریں گا تو پیچھے تو جڑا اپنے بیدار رہ کے جڑا زندگی دا ثبوت دیتا ہی وہ تو 10 سال رہ جائے گا، تو اپنے وقت دے ضائع ہونے والا علاج منگنا پیا۔ مطلب یہ کہ اج اسی لوگ غفلت وچ رات نوں بھی سو جانا، دن نوں بھی سو جانا، یا کھیل کود وچ سارا دن صرف کر دینا، خرچ کر دینا، کوئی رب رسول دی احکامات دی پاسداری نہیں، لحاظ نہیں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس نو شعر وچ بیان فرمایا سی، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، کہ دیہڑ ساری کھیڈ کود وچ گزار سڑیا تے راتی سو کے صبح تک گزار سڑیا۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تینوں نبی کریم علیہ السلام دی لیاندی ہوئی شریعت دا لحاظ ہے، نہ رب دا ڈر ہے دل وچ، دوویں کم کو نہیں رہے تیرے کولے، تو اتنا بے لگام ہو گیا میں، شتر بے مہار دی طرح نقصان کردا جا رہے ہیں اپنی ذات دا بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے لوگ زندگی دے اندر نیک اعمال نہیں کردے، وقت دی قدر نہیں کردے، انہاں دے بارے خود ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اے او لوگ نے جڑیاں اپنیاں جاناں تے خود ظلم کر رہے نے، کوئی نہیں کر رہا انہاں تے، یہ اپنیاں جاناں تے خود ظلم کر رہے، اپنی ذات نال خود ظلم کر رہے نے۔ اپنی ذات نال ظلم تے اس طرح ہو رہا نا کہ بندہ جس وقت نیکی دی طرف رغبت نہیں، معصیت دی طرف جا رہا، نافرمانی دی طرف جا رہا، اس تو وڈی نافرمانی کیڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے مطابق، رسول اللہ دے حکم دے مطابق 5 وقت اذان ہوندی ہے مسجد دے اندر نماز واسطے، تے بندہ اس بلاوے تے حاضر ہی نہ ہوئے رب دی بارگاہ وچ، اس تو وڈی نافرمانی کیڑی ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی ساڈے حالات نہیں درست ہو رہے، ساڈے کول او کیڑا گناہ گیا وے، بندہ پوچھے کہ 5 ٹائم دی نمازاں پڑھ دیو، 5 ٹائم دی نماز پڑھنا نیکی ہے تے چھڈنا گناہ کبیرہ وے، ماں پیو دا نال ادب و احترام نہ پیش آمدے ہو، انہاں دی توہین، انہاں دی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ وے، جھوٹ تو باز آمدے ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، خیانت کرنے تو بعد آمدے ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے، یا بد نگاہی کرنا، غیر محرم عورتاں نوں ارادے نال ویکھنا، یہ گناہ کبیرہ وے، یہ سارے جرم چھڈے نے اساں۔ ہن تے موبائل ہی ہر وقت ویکھدے رہندے نے نوجوان منڈے، گھراں وچ پہلے ماواں بھیناں قرآن لے کے پڑھدیاں سی، ہن ڈائجسٹ لے کے پڑھدیاں نے، ٹی وی لا لیندیاں نے، ایسے ایسے چینلز آ گئے نے فحاشی دے مناظر دکھانے والے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکدا، جڑا بظاہر کہندا جی اسی تے گھروں باہر ہی نہیں کدے نکلن دیتا، گھر جڑا ٹی وی لا کے بہ کے ویکھدیاں نے وہ کیڑا ثواب کما رہیاں نے، جسے بے برکت والیاں چیزاں خود گھر داخل کیتیاں نے، متبادل چیز بھی ملدا ہے معاشرے دے اندر ہے، جتھے فحاشی والے چینل ملتے ہیں اتنے اسلامی بھی ملتے ہیں، خالص اسلامی چینل مدنی چینل ہے جس کے اندر بالکل ایک لمحے واسطے بھی کوئی عورت نہیں آمدی، نہ تبلیغ کرن نہ کمرشل دی صورت ہے، کل نو کوئی عذر نہیں رہنا کہ سامنے کوئی اسلامی چینل ہی نہیں ملے اسی۔
بلکہ انہوں نے تو اتنی محنت کر کے ایک ڈش ہی ایسی تیار کروا دیتی ہے کہ اگر وہ ڈش لگوا لی جائے تو ٹی وی تے چینل ہی اور کوئی نہیں چلتا، صرف مدنی چلے گا، چینل ہی اور کوئی نہیں چلنا، بشک ریموٹ نہ بدلو۔ انہوں نے نظام ہی کیسا ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کروا دیتا، دعوت اسلامی نہ رابطہ کریے، وہ ایک ایسی ڈش دیندے نے بندے نو لا کے کہ اس ڈش دے لگن تو بعد چینل ہی صرف مدنی رہندا، دوجا چینل ہی کوئی نہیں آਉਂدا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو فاستبقوا الخیرات تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔